ایلوکوینٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان ایمن فروشوں کی، شمشیر بے نیام، آخری چٹان اور ایک بت شکن پیدا ہوا، فردوس ابلیس اور نیل بہتا رہا، اندلس کی ناگن، مارکہ کربلا، ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بستی تھی جس کا نام زوابی تھا۔ وہاں دوسرے سالار سلید بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہوئے تھے۔ وہاں بھی فرق جیسا ایک جاگیردار تھا جس کا نام فراونداد تھا۔ وہ فرق سے زیادہ طاقتور تھا۔ اس نے مزاحمت کی بھی کوشش کی تھی لیکن بستی کے لوگوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ اسے پکڑ کر سلید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ کیا تم نے اپنے بہادر اور شیر دل سالاروں کا انجام نہیں سنا؟ سلید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا، کیا جالینوس سے بڑھ کر کوئی اور بہادر سالار تمہاری فوج میں تھا؟ کہاں ہے تمہارا جالینوس؟ اس نے ہم سے ایسی شکست کھائی ہے کہ بھاگتا نظر نہیں آیا۔ کیا تم جالینوس سے زیادہ بہادر ہو؟ میری بستی کے لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اس فارسی جاگیردار نے کہا۔ اگر یہ میرا ساتھ دیتے تو میں مقابلہ کرتا۔ اب تمہارا ساتھ کوئی نہیں دے گا، بستی کے ایک آدمی نے بلند آواز سے کہا۔ تمہاری بادشاہی ختم ہو گئی۔ اس ایک آواز کے ساتھ ہی بستی کے لوگوں نے شور و غل بپا کر دیا۔ پتہ چلا کہ جالینوس کے بھگوڑے فوجیوں کو اس نے اپنی بستی میں پناہ دی تھی اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ان فوجیوں کو تقسیم کر کے اپنے گھروں میں رکھیں۔ یہاں بھی فوجیوں نے ہوسکاری کے مظاہرے کیے اور لوگوں کو بہت پریشان کیا تھا۔ سلید بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17-18 فوجیوں کے سر تن سے جدا کر دیے اور باقی سب کو جنگی قیدی بنا لیا۔ فراونداد نے اطاعت قبول کر لی۔ مثنہ بن حارثہ اور سلید بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف سمتوں کو دور دور تک چلے گئے اور فارس کے چھپے ہوئے فوجیوں کو پکڑ لائے۔ میدان جنگ سے بھاگے ہوئے یہ فوجی اس ڈر سے مدائن نہیں جاتے تھے کہ ان کا کمانڈر ان چیف رستم انہیں سزا دے گا۔ محمد حسین ہیکل اپنی کتاب فاروق اعظم میں ایک واقعہ لکھتا ہے۔ اس وسیع و عریض علاقے کے جاگیرداروں اور رئیسوں کو یقین ہو گیا تھا کہ ان کے علاقے سلطنت فارس سے نکل کر مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ مسلمان خوشامد پسند نہیں اور یہ بادشاہ بھی نہیں، اور یہ عزتیں لوٹنے کے بجائے عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ لوگ اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے ابو عبید اور اس کے سالاروں کو اپنے ہر طرح کے تعاون کا یقین دلایا۔ محمد حسین ہیکل مستند مورخوں کے حوالوں سے لکھتا ہے کہ ابو عبید اپنے سالاروں کے ساتھ بارسما میں تھا کہ ایک روز فرق اور فراونداد ان کے لیے نہایت مرغن اور پرتکلف کھانا لائے جس میں انواع و اقسام کے کھانے تھے۔ یہ ان کی عقیدت مندی کا اظہار تھا۔ ابو عبید نے یہ شاہانہ کھانا دیکھا، پھر اپنے سالاروں کی طرف دیکھا۔ کیا یہ کھانا میرے پورے لشکر کے لیے کافی ہوگا؟ ابو عبید نے پوچھا۔ نہیں، ایک جاگیردار نے کہا، یہ صرف آپ کے لیے ہے، سالاروں کے لیے۔ اس نے ہنس کر کہا، سپاہیوں کو ایسا کھانا کون دیتا ہے؟ پھر یہ کھانا واپس لے جاؤ۔ ابو عبید نے کہا، ہمارے لشکروں میں سالار بھی وہی کھانا کھاتے ہیں جو سپاہی کھایا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے سپاہی نہیں، اللہ کے سپاہی ہے۔ اگر تم پورے لشکر کو ایسا ہی کھانا دے سکتے ہو تو ہم بھی کھا لیں گے، ورنہ نہیں۔ فاروق اعظم میں لکھا ہے کہ جاگیرداروں نے بڑی عجلت میں مجاہدین کے پورے لشکر کے لیے ایسا ہی کھانا تیار کرایا جو سالاروں نے مجاہدین کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھایا۔ انہی تاریخ نویسیوں نے ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہے کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ بیت المال کے لیے مدینہ بھیجا گیا تو اس کے ساتھ اس علاقے کی ایک خاص قسم کی کھجور بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھیجی گئی۔ اس کھجور کا نام نرسیان تھا۔ یہ فارس کے صرف شاہی خاندان اور جرنیل کھاتے تھے، عام لوگوں کے نصیب میں یہ کھجور نہیں تھی۔ ابو عبید نے یہ کھجور اپنے لشکر میں تقسیم کرنے کے علاوہ اس علاقے کے غریب کسانوں میں تقسیم کی اور حکم جاری کیا کہ آئندہ یہ کھجور ہر خاص و عام کھا سکتا ہے۔ مدینہ میں خوشیاں ناچ رہی تھیں اور مدائن پر شکست اور مایوسی کی کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں۔ رستم نے مسلمانوں کے خلاف ایک خوفناک جنگ کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ رستم نے جنگ کی تیاریاں تو شروع کر دیں
لیکن اس کے انداز اور چال ڈھال سے شک ہوتا تھا جیسے وہ اندر ہی ہل گیا ہو۔ وہ غصے سے گرجتے گرجتے اچانک چپ ہو جاتا اور خلا میں گھورنے لگتا۔ ابھی جالینوس اس کے سامنے نہیں آیا تھا۔ سقاطیہ کی شکست کی وہ تفصیل سن چکا تھا۔ زرتشت کی قسم، اس نے کہا، سلطنت فارس کا یہ انجام نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس نے اپنے آپ سے باتیں کرنے کے انداز سے دبی دبی آواز میں کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ شکست، ہر میدان میں شکست۔ کیا ہم میں غدار تو نہیں پیدا ہو گئے؟ کیا مسلمان رومیوں سے زیادہ طاقتور ہیں؟ نہیں، ان کی تعداد تو بہت ہی تھوڑی ہے۔ اس نے کمرے کے وسط میں کھڑے کھڑے سر جھکا لیا اور ہاتھ پیٹ پیچھے کر کے کمرے میں اس طرح قدم گھسیٹ گھسیٹ کر چلنے لگا جیسے وہ بھی سقاطیہ سے شکست کھا کر آیا ہو۔ رستم، اسے ملکہ فارس پوران کی آواز سنائی دی جو کمرے میں موجود تھی۔ کیا تم یقین سے کہتے ہو کہ سلطنت فارس انجام کو پہنچ رہی ہے؟ اوہ، رستم نے چونک کر کہا، ملکہ فارس معلوم نہیں۔ ملکہ فارس نہیں رستم، پوران نے کہا۔ پوران کہو، کئی بار کہہ چکی ہوں مجھے ملکہ فارس نہ کہو۔ اور سنو رستم، آئے دن شکست کی خبریں سن سن کر تمہاری جذباتی حالت ٹھیک نہیں رہی۔ کچھ وقت کے لیے شکست کو ذہن سے نکال دو، دل سے یہ بوجھ اٹھا دو، غصے اور غم کی حالت میں نہ سوچو، میرے پاس آ جاؤ، اس وقت تمہیں میری ضرورت ہے۔ رستم نے پوران کی طرف یوں دیکھا جیسے ڈرا ہوا بچہ ماں کو دیکھتا ہے۔ پوران پیالے میں شراب انڈیل رہی تھی۔ رستم اس کی طرف یوں آہستہ آہستہ چلنے لگا جیسے پوران نے اس پر سحر طاری کر دیا ہو۔ پوران نے پیالہ دونوں ہاتھوں میں لے کر رستم کی طرف بڑھا دیا۔ رستم جیسے اس پیالے کا ہی منتظر تھا۔ اس نے لپک کر پوران کے ہاتھ سے پیالہ لے لیا اور پیالہ اس کے ہونٹوں سے جا لگا۔ 2-3 گھونٹ پی کر اس نے پیالہ تپائی پر رکھ دیا۔ پوران کرسی سے اٹھ کر دیوان پر بیٹھ گئی۔ اس نے رستم کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف گھسیٹ لیا۔ دوسرے لمحے رستم پوران کی بازوؤں کی لپیٹ میں تھا اور اس کے جسم کی تپش پوران کے صحت مند جسم کی حرارت میں گھل مل رہی تھی۔ فارس جو بعد میں ایران کہلایا 3 چیزوں کی بدولت مشہور ہوا: نسوانی حسن، بہترین شراب اور جنگی طاقت۔ جنگی طاقت کی دہشت جنگی ہاتھیوں کی وجہ سے تھی، مگر اب فارسیوں کے پاس 2 ہی چیزیں رہ گئی تھیں، ایک نسوانی حسن اور دوسری شراب۔ مسلمانوں نے انہیں جنگی طاقت کے زام اور گھمنڈ سے محروم کر دیا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ جس رستم کا نام سن کر ہی اس کے دشمن چونک اٹھتے تھے، وہ رستم اب ایک بڑی ہی حسین عورت اور شراب کے نشے میں پناہ گزین ہو گیا تھا۔ وہ ڈر نہیں گیا، اس نے شکست قبول نہیں کر لی تھی۔ اس کا یہ عزم متزلزل نہیں ہو گیا تھا کہ اپنی فوج کی پے در پے شکستوں کو فتح میں بدلے گا، اور وہ فارس کی زمین پر کسی ایک بھی مسلمان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس نے 2-3 بار کہا تھا کہ میں اپنی سرزمین پر صرف اس مسلمان کا وجود برداشت کروں گا جو مردہ ہو اور وہ فارس کی تلواروں اور برچھیوں سے کٹا ہوا ہوگا۔ رستم سقاطیہ کی شکست کی خبر سن کر خوفزدہ نہیں ہو گیا تھا۔ وہ شراب اور پوران کی توبہ شکن حسن اور اس کی خود سپردگی میں حقائق سے مفرور ہو کر گم نہیں ہو گیا تھا۔ اسے حیرت پریشان کر رہی تھی، تعجب نے اس کا دماغ معوف کر دیا تھا۔ ایک یورپی تاریخ نویس ولیم اسکاٹ نے رستم کی اس وقت کی جو ذہنی اور جذباتی کیفیت لکھی ہے، اس سے یہ منظر آنکھوں کے سامنے آتا ہے کہ پوران نے حسن و جوانی سے دمکتا دہکتا جسم رستم کے حوالے اس مقصد سے کر دیا تھا کہ فارس کا یہ عظیم جرنیل نارمل ذہنی حالت میں لوٹ آئے اور سلطنت فارس کی ڈولتی ڈگمگاتی کشتی کو بھنور کی لپیٹ میں جا گرنے سے بچا لے۔ پوران، رستم نے پوران کے سینے پر سر رکھے رکھے کہا، میں ان بددوؤں سے بہت برا انتقام لوں گا۔ وہ ٹہرے ٹہرے لہجے میں بول رہا تھا، لیکن میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مسلمانوں میں وہ کون سی طاقت ہے جو ہم میں نہیں۔ سنا ہے وہ شراب نہیں پیتے، پوران نے کہا۔ وہ جاہل اور گوار ہیں، رستم نے طنز کی۔ شراب ہم جیسی بادشاہ قوم پیا کرتی ہے۔ اور سنا ہے، پوران نے کہا، وہ جس شہر اور جس بستی کو فتح کرتے ہیں وہاں کی عورتوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، خواہ کوئی نوجوان لڑکی کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ وہ صحرائی جانور ہیں، رستم نے کہا۔ حسن کی پرستار ہم جیسی شہنشاہ قوم ہی ہو سکتی ہے۔ وہ ایک لخت اٹھ بیٹھا اور بولا، مجھے بتایا گیا ہے کہ ہمارے بارسما کے 2 جاگیرداروں فرخ اور فراونداد نے
مسلمانوں کے لشکر کو شاہانہ کھانا کھلایا ہے۔ یہ ہیں وہ غدار جو سلطنت فارس کی بنیادیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ میں مسلمانوں کو تہس نہس کر کے اپنے ان جاگیرداروں کے خاندانوں کی تمام عورتوں کو اپنی فوج کے حوالے کر دوں گا۔ تم نے ابھی تک کسی لڑائی میں ہاتھی کیوں نہیں بھیجے؟ پوران نے پوچھا۔ ہر لڑائی میں ہاتھی استعمال نہیں کیے جاتے، رستم نے کہا۔ ہاتھی ہر لڑائی میں بھیج دیے جاتے تو اب تک ہمارے پاس ایک بھی ہاتھی نہ ہوتا۔ ہر لڑائی میں ان کی کچھ نہ کچھ تعداد ماری جاتی یا زخمی ہو جاتی۔ ہاتھیوں کو لڑانے کا وقت اب آیا ہے۔ ہاتھی فیصلہ کن معرکے میں لڑائے جاتے ہیں۔ ہندوستان کے یہ ہاتھی مسلمانوں کو کچل ڈالیں گے۔ جالینوس ابھی تک نہیں آیا؟ وہ تمہارے سامنے آنے سے ڈر رہا ہے، پوران نے کہا۔ وہ شرمسار ہوگا۔ میں اسے سزا نہیں دوں گا، رستم نے کہا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس نے عربوں میں کون سی ایسی طاقت دیکھی ہے جس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکا۔ ولیم اسکاٹ متعدد مورخوں کے حوالوں سے لکھتا ہے کہ رستم کی فطرت میں غرور اور تکبر بھر گیا تھا۔ اس نے ایسی فتوحات حاصل کی تھیں جن سے وہ مغرور ہو گیا تھا۔ اب مسلمانوں سے شکست پہ شکست کھا کر اس کے تکبر میں کمی نہیں آئی تھی، لیکن اس کا ذہن اس سوال میں الجھ گیا تھا کہ مسلمانوں میں وہ کون سی طاقت ہے کہ اتنی تھوڑی تعداد اور معمولی سے ہتھیاروں سے فارس کے ہر جرنیل کو میدان سے بھگاتے چلے آ رہے ہیں۔ وہ انہی سوچوں میں غرق تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ ایک بزرگ اسے ملنے آیا ہے۔ نام شاموز بتایا گیا۔ رستم کو یاد آ گیا کہ یہ وہی بزرگ دانشور ہے جس نے اس سے کچھ دن پہلے پوچھا تھا کہ اسے علم نجوم کے ذریعے پتہ چل گیا تھا کہ سلطنت فارس کا زوال شروع ہو گیا اور اسے کوئی نہیں روک سکتا تھا، تو پھر اس نے سلطنت کی ذمہ داریاں کیوں اپنے سر لی ہیں؟ رستم نے جواب دیا تھا، اقتدار کی ہوس اور حکومت کے لالچ میں۔ رستم نے اطلاع ملتے ہی کہ شاموز آیا ہے اسے اندر بلا لیا اور پوران کے قریب سے اٹھ کر کرسی پر جا بیٹھا۔ شاموز اندر آیا تو وہ ملکہ فارس پوران کے آگے جھکا۔ رستم نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا اور احترام سے بٹھایا۔ اب تمہارے ستارے کیا کہتے ہیں رستم؟ شاموز نے پوچھا۔ گردش میں ہے میرے بزرگ، رستم نے جواب دیا۔ ستارے دھوکہ دے رہے ہیں۔ انسان جب اپنے آپ کو دھوکہ دینے پر آ جاتے ہیں تو ان کے ستارے آسمان کی وسعت میں بھٹک جاتے ہیں، شاموز نے کہا۔ آپ بزرگ اور دانشور ہیں، رستم نے کہا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ مسلمانوں میں کوئی غیبی یا پراسرار طاقت تو نہیں؟ یہ نظریے اور عقیدے کا معاملہ ہے، بوڑھے شاموز نے کہا۔ تم ستاروں سے آنے والے وقت کی بات پوچھتے ہو اور مسلمان دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو سورج، چاند اور ستاروں کو آسمان پر گھماتا پھراتا ہے اور ان کی گردش کے راستے ذرا سے بھی تبدیل نہیں ہوتے۔ تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان کے اس عقیدے کو تسلیم کر لیں؟ رستم نے پوچھا اور کہا، معلوم ہوتا ہے آپ ان کے عقیدے سے متاثر ہیں اور… نہیں، شاموز نے رستم کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میں ان کی اس بات سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ میں یہودی ہوں؟ اسلام کی بیع کنی ہمارا مذہبی فرض ہے۔ میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ اتنی زیادہ شکستیں کھا کر حوصلہ نہ ہار بیٹھنا۔ میں تمہاری حوصلہ افزائی کے لیے آیا ہوں۔ کیا تم جانتے ہو کہ مسلمانوں کے لشکر میں عیسائیوں کی بھی کچھ تعداد ہے؟ میں نے سنا ہے، رستم نے کہا، اور میں حیران ہوں کہ عیسائی مسلمانوں کے ساتھ کیوں مل گئے ہیں۔ عرب ہونے کے ناطے سے، شاموز نے کہا۔ تم شاید نہیں جانتے کہ ہم نے کتنے ہی عیسائی قبیلوں کو مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہونے سے روک رکھا ہے۔ کچھ عیسائی مال غنیمت کے لالچ میں مسلمانوں سے جا ملے ہیں، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عیسائی تمہاری بادشاہی سے ڈرتے ہیں۔ مسلمانوں میں بادشاہی کا رواج نہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بادشاہی اللہ کی ہے، اور جو لوگ حاکم بنائے جاتے ہیں وہ اللہ کے احکام کی پیروی کرتے اور لوگوں سے پیروی کرواتے ہیں۔ وہ لوگوں پر ذاتی فائدے کے لیے کوئی حکم نہیں چلا سکتے۔ کیا یہ ہمارا فرض نہیں کہ اس عقیدے کو توڑ دیں؟ پوران نے کہا۔ ہاں ملکہ فارس، شاموز نے کہا، یہ آپ کا فرض ہے اور یہی فرض ہمارا بھی ہے۔ آپ میدان جنگ میں اپنا فرض ادا کریں اور ہم یہودی زمین کے نیچے یہ فرض ادا کر رہے ہیں۔ شاموز یہودی تھا۔ یہودیت اور ابلیسیت میں سوائے نام کے کوئی اور فرق نہیں۔ اس نے پوران اور رستم کا یہ عقیدہ اپنے پراسر استدلال سے پختہ کر دیا کہ شہنشاہیت ان کا آبائی حق ہے۔
اور انہیں اپنی سلطنت کے تحفظ اور توسیع کے لیے ہر طرح کی قربانی دینی چاہیے، ورنہ مسلمان ان پر فتح حاصل کر کے غلام بنا لیں گے۔ ستاروں کی گردش سے نکلو رستم، شاموز نے کہا، اور مسلمانوں کو اپنی جنگی قوت دکھا دو، اور انہیں یہ بھی بتا دو کہ ان کا مذہب ایک دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں، یہ کام صرف تم کر سکتے ہو۔ اور جب جالینوس رستم کے سامنے آیا تو رستم کو جیسے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ اسے کیا کہے اور کیا نہ کہے۔ جالینوس کا سر جھکا ہوا تھا۔ جالینوس، کچھ دیر رستم نے وہ سکوت توڑا جو کمرے میں طاری ہو گیا تھا۔ اگر شکست کھا کر بھاگنے والے تم اکیلے ہوتے تو آج اس کمرے سے تم زندہ نکل کر نہ جاتے۔ افسوس یہ ہے کہ تم پر مجھے جو اعتماد تھا وہ مجروح ہو گیا ہے۔ تمہیں عربوں کے مقابلے میں بھیج کر میں فتح کی خبر کے انتظار میں تھا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ مسلمانوں میں وہ کون سی طاقت ہے جو ہم میں نہیں؟ دہشت، جالینوس نے کہا، یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہماری فوج میں ہے، مسلمانوں میں نہیں۔ یہ دہشت ہمارے ان اپنے سپاہیوں نے پھیلائی ہے جو مسلمانوں سے شکست کھا کر بھاگ آتے ہیں۔ میں سقاتیہ کے میدان جنگ سے اس وقت نکلا تھا جب میرے سپاہی گیدڑوں کی طرح بھاگ نکلے تھے۔ میرا جذبہ اور حوصلہ قائم تھا۔ میں نے شکست کھائی ہے، لیکن میں نے شکست قبول نہیں کی۔ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک شکست کا انتقام نہیں لے لوں گا۔ رستم نے جالینوس کے ساتھ کوئی اور بات نہ کی۔ اس نے حکم دیا کہ اس کے جو اعلیٰ فوجی افسر یہاں موجود ہیں انہیں محل کے باہر بلایا جائے۔ اس نے فوج کے چھوٹے بڑے عہدیداروں کو بھی بلا لیا۔ رستم باہر نکلا۔ رستم کی پوزیشن تو کمانڈر ان چیف جیسی تھی، لیکن عملاً فارس کا بادشاہ وہی تھا۔ پوران چونکہ شاہی خاندان کی عورت تھی، اس لیے ملکہ اسی کو بننا تھا۔ اس نے تمام کے تمام امور سلطنت رستم کے حوالے کر دیے تھے۔ فوج کے جرنیل اور ان سے چھوٹے عہدوں کے افسر رستم کی اس حیثیت اور اختیارات سے آگاہ تھے، اس لیے اسے بادشاہ سمجھ کر اس کی تعظیم کرتے تھے۔ رستم جب باہر نکلا تو ملکہ فارس پوران اس کے ساتھ تھی اور ان کے پیچھے جالینوس تھا۔ کیا اسے تم ملکہ کہو گے؟ ایک فوجی افسر نے اپنے ساتھ کھڑے افسر کے کان میں کہا۔ رستم نے اسے بیوی بنا رکھا ہے۔ کون نہیں جانتا، دوسرے افسر نے کہا۔ رستم اب وہ رستم نہیں رہا جو میدان جنگ کا بادشاہ تھا، یہ اب فارس کا بادشاہ بن گیا ہے۔ رستم قریب آیا تو تمام فوجی افسر تعظیم میں جھک گئے۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ آدھا فارس مسلمانوں کے قبضے میں چلا گیا، رستم نے کہا۔ صرف انہی جرنیلوں نے عرب کے مسلمانوں سے شکست نہیں کھائی جو ان کے مقابلے میں لڑے نہیں۔ جابان، مروان، نرسی، جالینوس، کیا یہ شکست کھانے والے جرنیل تھے؟ رستم نے خاموش ہو کر ایک سرے سے دوسرے سرے تک سب پر نظریں دوڑائیں، پھر کہا، اب میں خود کسی جرنیل سے نہیں کہوں گا کہ وہ فوج کی کمان لے اور عربوں کو فارس سے نکالے۔ تم بتاؤ اب کون جائے؟ تاریخ میں رستم کے یہ الفاظ تحریر ہیں۔ تمہارے خیال میں کون اجمی عربوں پر غالب آ سکتا ہے؟ بہمن جادویا، بہت سی آوازیں اٹھیں۔ ہاں، عربوں پر بہمن جادویا ہی غالب آ سکتا ہے۔ بہمن جادویا کا نام ذوالحاجب تھا۔ بہمن ایک خطاب تھا جو اسے جارحانہ اور جرأت مندانہ قیادت کے صلے میں ملا تھا۔ رستم بھی اس کی بہادری کا قائل تھا۔ بہمن جادویا موجود تھا۔ رستم نے اسے آگے بلایا۔ مسلمانوں کی نفری 10,000 سے کم ہو سکتی ہے، زیادہ نہیں، رستم نے کہا۔ تم اس سے 3 یا 4 گنا نفری کی فوج لے جاؤ، وہ تمہیں دریا کے کنارے ملیں گے۔ انہیں فرات میں ڈبو کر دم لینا تمہارا کام ہے۔ رستم نے جالینوس کی طرف دیکھا اور اسے کہا، تم بھی بہمن کے ساتھ جاؤ گے جالینوس، اور یاد رکھو اب اگر تم نے میدان میں پیٹھ دکھائی تو میرے سامنے نہ آنا، اپنی تلوار اپنے پیٹ میں گھونپ لینا، ورنہ میری تلوار تمہاری گردن کاٹ دے گی۔ زرتشت کی قسم، جالینوس نے بلند آواز سے کہا، اب مدائن میں میری فتح کی خبر آئے گی یا میری موت کی۔ ایک مسلمان مورخ ابو حنیفہ دینوری لکھتے ہیں کہ رستم نے ان تمام جرنیلوں اور دیگر افسروں کو جانے کی اجازت دے دی اور پوران کے ساتھ محل میں چلا گیا۔ افسر وہاں سے ہٹے تو ٹولیوں میں بٹ گئے۔ ان میں بعض رستم کے حق میں باتیں کر رہے تھے اور بعض رستم کے خلاف اور پوران کے حق میں بول رہے تھے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ فوج کے افسروں کے 2 ٹولے بن گئے ہیں، ایک ٹولہ رستم کے حق میں اور دوسرا اس کے خلاف تھا۔ اس طرح کچھ افسر پوران کے حامی اور باقی اس کے خلاف تھے۔
ابو عبید کے لشکر کی تعداد 10,000 سے کم رہ گئی تھی۔ بعض مورخین نے 8,000 سے ذرا زیادہ لکھی ہے۔ کئی مجاہدین شہید ہوئے اور ایسے زخمیوں کی تعداد بھی کچھ کم نہ تھی جن کے زخموں نے انہیں لڑنے سے معذور کر دیا تھا۔ سقاتیہ کی لڑائی کے بعد ابو عبید ایک لشکر کو دریائے فرات کے کنارے قصن ناطف کے مقام پر لے گئے۔ لشکر اگلی لڑائی کے لیے آرام اور تیاریاں کر رہا تھا۔ تبری اور 3-4 اور مورخوں نے لکھا ہے کہ ابو عبید کی بیوی دوما ان کے ساتھ تھی۔ ایک پرنور چہرے والے آدمی کو میں نے آسمان سے اترتے دیکھا۔ ایک روز دوما نے اپنا ایک خواب ابو عبیدہ کو سنایا۔ اس کے ہاتھ میں شراب طہور کی سراہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ آپ نے اور بہت سے اہل ثقیف نے اس سراہی سے شراب طہور پی۔ اس کے فوراً بعد میری آنکھ کھل گئی۔ اشارہ صاف ہے، ابو عبید نے اپنی بیوی سے کہا، میں اور وہ اہل ثقیف جنہوں نے شراب طہور پی ہے جام شہادت نوش کریں گے۔ اللہ نے یہ واضح اشارہ اس لیے دیا ہے کہ میں اپنی سپہ سالاری کے جانشین مقرر کر دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شہادت مجھے جانشین مقرر کرنے کی مہلت ہی نہ دے۔ انہوں نے اسی روز جانشین مقرر کر دیے کہ وہ شہید ہو جائیں تو فلاں کمان اور پرچم سنبھال لیں، اور اس کے بعد فلاں، اور اس طرح انہوں نے متعدد سالاروں کو بتایا کہ کون کس کے بعد کمان سنبھالے گا۔ بہمن جادویا بڑی شان سے فوج لے کر مدائن سے نکلا۔ مدائن کی ساری آبادی باہر نکل آئی تھی اور بازو لہرا لہرا کر اور نعرے لگا لگا کر اپنی فوج کو رخصت کر رہی تھی۔ ملکہ پوران اور رستم گھوڑوں پر سوار شہر کے دروازے کے باہر کھڑے فوج کو الوداع کہہ رہے تھے۔ دونوں مسکرا رہے تھے۔ مسلمان تم سے زیادہ بہادر نہیں، ملکہ پوران اپنے سامنے سے گزرتی ہوئی فوج سے بار بار کہہ رہی تھی، تم فاتح واپس آؤ گے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مدائن سے فوجیں مختلف محاذوں کو جاتی ہی رہتی تھیں اور بارہا گئی تھیں، لیکن ایسی شان و شوکت سے پہلی بار فوج کو رخصت کیا گیا جس طرح بہمن جادویا اور جالینوس کے دستوں کو رخصت کیا جا رہا تھا۔ رستم اور پوران کچھ دور تک اس فوج کے ساتھ گئے اور ایک ٹیکری پر کھڑے ہو کر ان دستوں کو رخصت کیا۔ ان دستوں میں گھڑ سوار زیادہ تھے اور ان کے ساتھ ہاتھی بھی تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ہاتھی لے جائے جا رہے تھے۔ کسی بھی مورخ نے ہاتھیوں کی تعداد نہیں لکھی۔ کچھ ایسا اشارہ ملتا ہے کہ ان کی تعداد ہزاروں میں نہیں سینکڑوں میں تھی۔ یہ تو تقریباً ہر مورخ نے لکھا ہے کہ ان میں ایک ہاتھی سفید تھا جو عام ہاتھی سے 1.5 گنا قوی ہیکل تھا۔ ان ہاتھیوں کی شان ہی نرالی تھی۔ ان پر ہودے کسے ہوئے تھے جن میں تیر انداز اور نیزہ باز کھڑے تھے، اور ہر ایک کی گردن پر ایک ایک مہاوت بیٹھا تھا۔ ہر ہاتھی کے ساتھ بڑے بڑے گھنٹے بندھے ہوئے لٹک رہے تھے جو بجتے تھے تو بہت اونچی آواز دیتے تھے۔ سینکڑوں ہاتھیوں کے گھنٹوں کی تعداد 1,500 کے لگ بھگ تھی۔ گھنٹوں کی آوازوں سے کان پڑی آواز نہیں سنائی دیتی تھی۔ ہر ہاتھی کے دونوں پہلوؤں سے لوہے کی زنجیریں لٹک رہی تھیں۔ ان زنجیروں کی وجہ سے ہاتھی کے پیٹ پر تلوار کا وار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ان ہاتھیوں کو جنگی تربیت دی گئی تھی اور انہیں خوراک اتنی زیادہ دی جاتی تھی کہ یہ ہر وقت مستی کی حالت میں رہتے تھے۔ یہ ہاتھی سندھ کے اس وقت کے راجا نے فارسیوں کو بھیجے تھے۔ اس کے کچھ عرصے بعد فارس کے بادشاہ کی فرمائش پر راجا داہر نے بھی کچھ ہاتھی بھیجے تھے۔ ذوالحاجب، جالینوس نے بہمن جادویا سے پوچھا، رستم اور ملکہ فارس کے گٹھ جوڑ کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ میرے خیال کی کیا پوچھتے ہو جالینوس، بہمن جادویا نے کہا، میں نے فوج میں ایک بڑی ہی خطرناک تبدیلی دیکھی ہے۔ کچھ لوگ رستم کے حامی ہیں اور کچھ لوگ پوران کے۔ رستم کے حامی پوران پر اور پوران کے حامی رستم پر شکست کا الزام لگاتے ہیں۔ میں نے بھی یہی دیکھا ہے، جالینوس نے کہا۔ مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ مدائن میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ میں ذاتی طور پر پوران کو پسند کرتا ہوں۔ کسریٰ کے خاندان کی عورتوں میں یہ واحد عورت ہے جس نے سلطنت فارس کے تحفظ اور توسیع کی طرف توجہ دی ہے، اور شاہی خاندان میں تخت و تاج پر جو لڑائیاں شروع ہو گئی تھیں وہ بند کرائی تھی۔ میں بھی مدائن میں خانہ جنگی کے آثار دیکھ رہا ہوں، بہمن جادویا نے کہا۔ شاہی خاندان میں کچھ اور ہی سیاست چل پڑی ہے۔ پوران کے خلاف یہ شکایت ہے کہ وہ رستم کی ہو کے رہ گئی ہے۔ ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہے، جالینوس نے کہا، لیکن ہمیں مدائن پر نظر رکھنی پڑے گی، بہمن جادویا نے کہا۔ میں پیچھے اپنے 2 جاسوس چھوڑ کر آیا ہوں، وہ مجھے مدائن کے حالات سے آگاہ رکھیں گے۔ ابو عبید قیس الناطف کے قریب خیمہ زن تھے۔ قیس الناطف قلعہ بند قصبہ تھا۔ ابو عبید اپنے لشکر کو اس قلعے میں لے گئے۔
وہیں انہیں اطلاع ملی کہ مدائن سے فارسیوں کی فوج آ رہی ہے۔ ابو عبید نے اپنے سالاروں مصنع بن حارثہ اور سلیط بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور انہیں بتایا کہ آگے جا کر دیکھ بھال کرنے والے اپنے آدمیوں نے بتایا ہے کہ مدائن سے فوج آ رہی ہے جس کا رخ ادھر ہی ہے۔ اور میرے رفیقوں، ابو عبید نے کہا، اس فوج کے ساتھ ہاتھی بھی ہیں، میں صرف ہاتھیوں سے ڈرتا ہوں۔ ڈر یہ ہے کہ ہمارے آدمیوں نے ابھی تک ہاتھی دیکھے ہی نہیں، وہ ڈر جائیں گے۔ ہم اپنے آدمیوں کو بتا دیں گے کہ ہاتھی کی جسامت اور شکل و صورت سے نہ ڈریں، مصنع بن حارثہ نے کہا، اور انہیں یہ بھی بتا دیں گے کہ ہاتھیوں کی سونڈیں کاٹنے کی کوشش کریں۔ تیر اندازوں کو آگے کریں گے۔ سلیط بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جو ہاتھی زخمی ہوگا وہ پیچھے کو بھاگے گا اور اپنی فوج کو رونتا پھرے گا۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ابو عبید نے کہا، سب کو بتا دینا کہ ہاتھی آ رہے ہیں اور ان سے نہ ڈریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں قلعہ بند ہو کر نہیں لڑنا چاہیے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قلعہ چھوٹا ہے اور مضبوط بھی نہیں، دروازے ہاتھیوں کی ٹکروں سے ٹوٹ جائیں گے۔ فارسی اندر آ گئے تو ہمارے لیے لڑنے کی جگہ تنگ ہوگی۔ اور خطرہ یہ بھی ہے، مصنع بن حارثہ نے کہا، کہ اس جگہ کے لوگوں کا کچھ بھروسہ نہیں۔ اب ہمارے وفادار بنے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے اپنی فوج کو دیکھ کر ہمارے دشمن ہو جائیں اور برچیاں تلواریں لے کر ہماری پیٹھ پر وار کرنے کی کوشش کر دیں۔ لشکر کو فوراً باہر نکالو، سپہ سالار ابو عبید نے کہا، اور شہر کے دروازے بند کر دو۔ سارے شہر کو حکم سنا دو کہ شہر کا کوئی آدمی، عورت یا بچہ شہر سے باہر نہ نکلے۔ شہر میں کچھ دیر بعد ہڑبنگ سی مچ گئی تھی۔ مجاہدین کا لشکر بھاگم بھاگ تیاریوں میں مصروف ہو گیا اور شہر کے لوگ اپنا قیمتی ساز و سامان، سونا اور اپنی جوان بیٹیاں ادھر ادھر چھپانے لگے۔ شام تک مجاہدین کا لشکر قلعے سے نکل گیا اور دریائے فرات کے کنارے قیام پذیر ہوا۔ اس مقام کا نام مروحہ تھا اور وہاں کشتیوں کا پل بھی تھا۔ بہمن جادویہ کے متعلق تاریخوں میں لکھا ہے کہ وہ مسلمانوں کو صرف اس لیے ہی دشمن نہیں سمجھتا تھا کہ انہوں نے اس کے ملک پر حملہ کیا تھا، بلکہ اس کے دل میں پہلے ہی مسلمانوں کے خلاف نفرت بھری ہوئی تھی جسے وہ مذہب کا رنگ دیا کرتا تھا۔ جالینوس، اس نے راستے میں یہ الفاظ کہے تھے جو تاریخ میں محفوظ ہیں، میں یہ لڑائی ملکہ فارس اور رستم کے حکم سے نہیں لڑنے آیا، یہ میری ذاتی لڑائی ہے۔ میں نے ان کے سالار خالد بن ولید سے جو شکستیں کھائی ہیں ان کا انتقام ان مسلمانوں سے لوں گا۔ انتقام تو میں نے بھی لینا ہے، جالینوس نے کہا، میں ان کے خون سے فرات کو لال کر دوں گا۔ پھر فارس کی یہ فوج مسلمانوں کے بالمقابل دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئی۔ چونکہ سورج غروب ہو رہا تھا اس لیے اسی روز لڑائی شروع نہیں ہو سکتی تھی۔ عربوں نے ہاتھی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے پہلی بار ہاتھی دیکھے تو دریا کے کنارے کھڑے ہو کر اندھیرا گہرا ہونے تک دیکھتے رہے۔ رات کو سالاروں نے انہیں بتایا کہ ہاتھیوں کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے۔ حسب معمول فارس کی فوج کی نفری مسلمانوں کی نسبت 2.5-3 گنا زیادہ تھی۔ سوار دستے بھی زیادہ تھے اور ہاتھی ایک اضافی جنگی قوت تھی۔ رات گزر گئی۔ فجر کی نماز کی امامت ابو عبیدہ نے کی اور سورہ انفال کی یہ آیت پڑھ کر مختصر سا خطبہ دیا کہ آج کے دن جس نے پیٹھ دکھائی بجز اس کے کہ وہ کسی مصلحت سے پیچھے ہٹا، اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آج تک باطل کی اس جنگی طاقت کو تم نے ہر میدان میں شکست دی ہے، ہر میدان میں ان کی تعداد تم سے زیادہ اور کہیں بہت زیادہ رہی۔ اللہ نے تمہیں ہر میدان میں فتح عطا فرمائی، لیکن اللہ اپنے کرم سے اسی کو نوازتا ہے جو اس کی راہ میں قربانیاں دیتے ہیں۔ اب ایسا نہ ہو کہ ہم شکست کی سیاہی چہروں پر مل کر مدینہ جائیں، تمہاری اپنی بیویاں، اپنی بہنیں اور اپنے بچے تمہاری صورتیں دیکھنا گوارا نہیں کریں گے۔ ان ہاتھیوں سے نہ ڈرنا، ان چلتی پھرتی چٹانوں کو انہی کے لہو میں ڈبو دینا۔ صبح کی روشنی ذرا سفید ہوئی تو دریا کے پار سے فارسیوں کی للکار سنائی دے رہی تھی۔ ابو عبید نے اس طرف کے کناروں پر کھڑے ہو کر دیکھا۔ بہمن جادویہ پکار رہا تھا، کیا تم دریا پار کر کے اس طرف آؤ گے یا ہم ادھر آئیں؟ بہمن جادویہ یہ بلند آواز سے پوچھ رہا تھا۔ ابو عبید نے اس خیال سے کوئی جواب نہ دیا کہ اپنے سالاروں سے مشورہ کر کے جواب دیں گے۔ تم عرب کے بدو اس طرف آنے کی جرت ہی نہیں کر سکتے، بہمن جادویہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تمہارے چہرے بتا رہے ہیں کہ تم ادھر آنے سے ڈرتے ہو، جالینوس نے تانا دیا۔ ہم آ رہے ہیں،
ابو عبید نے کہا اور دریا کے کنارے سے ہٹ آئے۔ خدا کی قسم، ابو عبید نے اپنے سالاروں سے کہا، میں یہ طعنہ برداشت نہیں کر سکتا کہ ہم ان آتش پرستوں سے ڈرتے ہیں جنہیں ہم ہر لڑائی میں شکست دے چکے ہیں۔ کشتیوں کا پل موجود ہے، لشکر دریا کے پار جا کر لڑے گا۔ تاریخ عمر فاروق اعظم میں ابو عبیدہ کے یہ الفاظ تحریر ہیں، آتش پرست موت پر ہم سے زیادہ دلیر ہیں، دریا ہم ہی عبور کریں گے۔ آتش پرست موت پر ہم سے زیادہ دلیر نہیں، دریا ہم ہی عبور کریں گے۔ ابو عبید مثنى بن حارثہ نے کہا، خدا کی قسم مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم لشکر کو دریا کے پار لے جا کر لڑاؤ گے۔ تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا ابن حارثہ؟ ابو عبید نے کہا، انہوں نے ہمیں للکارا ہے، ہم دریا کے پار جا رہے ہیں۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے؟ مثنى بن حارثہ نے کہا، وہ ہاتھی بھی لائے ہیں، ان کی تیاری دیکھو، ہمیں دریا کے پار نہیں جانا، انہیں للکارو کہ وہ ادھر آئیں۔ مورخ طبری اور بلازری نے لکھا ہے کہ ابو عبید بہمن جادویہ اور جالینوس کی طعنہ آمیز للکار پر اس قدر مشتعل ہو گئے تھے کہ وہ مثنى بن حارثہ کی کسی بات اور کسی دلیل کو قبول ہی نہیں کر رہے تھے۔ اور یہ بھی دیکھ ابو عبید سالار سلید بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہماری تعداد مشکل سے 9000 ہے اور ان کی تعداد دیکھو 25000 تو ہوگی۔ میدان کے زیادہ حصے میں تو انہوں نے اپنی فوج کو پھیلا دیا ہے اور ہاتھیوں کو انہوں نے قلب میں رکھا ہے۔ انہوں نے ہمارے 9000 مجاہدین کے لیے جو جگہ چھوڑی ہے وہ کافی نہیں۔ ہمارے سواروں کے لیے گھوڑے گھما پھرا کر لڑنے کے لیے یہ جگہ مناسب ہے۔ پیچھے دریا ہے، دائیں بائیں کی زمین کٹی پھٹی ہے، کھڈ بھی نہیں، ہمیں پار نہیں جانا چاہیے۔ خدا کی قسم، ابو عبید نے کہا، یہ ہماری بزدلی ہوگی کہ ہم پار نہ جائیں۔ میں تمہیں پھر کہتا ہوں، سلید بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا درست لہجے میں کہا، اپنے ارادے سے باز آ جاؤ ورنہ پچھتاؤ گے۔ تم بزدل ہو، ابو عبید نے زیادہ درست لہجے میں کہا، میں اپنی زبان سے نہیں پھروں گا، میں نے انہیں کہہ دیا ہے کہ ہم آ رہے ہیں۔ خدا کی قسم، سلید بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں تم سے زیادہ دلیر ہوں، میں نے اپنی رائے دے دی ہے، تمہیں خطروں سے خبردار کر دیا ہے، تم سپہ سالار ہو اور ہمارے امیر ہو، تمہاری اطاعت ہم پر فرض ہے۔ پھر تم میرا حکم مانو، ابو عبید نے کہا۔ محمد حسین ہیکل نے اپنی کتاب عمر فاروق اعظم میں مختلف مورخوں کے حوالوں سے یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ مثنى بن حارثہ پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ابو عبید کو یاد نہ رہا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبید کو مدینہ میں بوقت رخصت نصیحت کی تھی کہ کوئی فیصلہ جلد بازی میں نہ کرنا، تمہارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جا رہے ہیں، ان کے مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ اور کوئی بڑی کارروائی نہ کرنا، سلید بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو اہمیت دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ مدینہ سے جو لشکر جا رہا ہے اس کا سپہ سالار مثنى بن حارثہ کو بنانا چاہیے یا سلید بن قیس کو۔ مثنى بن حارثہ کو اس لیے سپہ سالار ہونا چاہیے تھا کہ انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں فارس کی فوج کے خلاف کئی معرکے لڑے تھے، اس طرح وہ تجربے کار سالار بن گئے تھے۔ سلید بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے سپہ سالار ہونا چاہیے تھا کہ وہ صحابی تھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں کئی جنگیں لڑی تھیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبید کو سپہ سالار صرف اس لیے بنا دیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کے باوجود کوئی ایک بھی آدمی عراق کے محاذ کے لیے تیار نہیں ہوا تھا۔ مثنى بن حارثہ کمک لینے کے لیے مدینہ آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے لوگوں کو ایسا اشتعال دلایا کہ ابو عبید سب سے پہلے اٹھے اور کہا کہ وہ عراق کے محاذ پر جائیں گے۔ ان کے اٹھنے کی دیر تھی کہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے محاذ پر جانے کے لیے اپنے نام پیش کر دیے اور دیکھتے ہی دیکھتے 1000 رضاکار عراق کے محاذ پر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ پہلے تفصیل سے بتایا جا چکا ہے کہ رضاکاروں کی تعداد کس طرح 4000 ہوئی، اور جب وہ محاذ پر پہنچے تو رضاکار مجاہدین کی تعداد 10000 تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ابو عبید نے سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کر کے دروازہ کھول دیا تھا۔ مدینہ میں ہی جب امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ابو عبید کے پیچھے 1000 رضاکار تیار ہو گئے ہیں تو انہوں نے اس کا صحرا ابو عبید کے سر باندھا اور انہیں مجاہدین کے اس لشکر کا سپہ سالار بنا دیا۔ ابو عبید صحابی نہیں تھے، پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اس لشکر کا سپہ سالار اور امیر مقرر کر دیا تھا
جس میں صحابہ اکرام بھی تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے پر اعتراض ہوا تھا، جس کے جواب میں حضرت عمر نے کہا تھا، خدا کی قسم میں کسی مدنی یا کسی صحابی کو سپہ سالار نہیں بناؤں گا۔ اللہ نے تمہیں سربلندی اس لیے عطا فرمائی تھی کہ تم نے دین کے دشمنوں کے سر کو چلنے کے لیے ہمت اور شجاعت کے جوہر دکھائے تھے، مگر میں 3 دن سے دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے چہروں پر بزدلی لکھی ہوئی تھی، تم دشمن کے سامنے جانے سے ڈر رہے تھے، تو کیا سالاری اور امارت کے لیے اس شخص نے برتری حاصل نہیں کر لی جو اپنے دین کی حفاظت اور فروغ کے لیے سب سے آگے آیا تھا؟ خدا کی قسم اس لشکر کا امیر یہی شخص ہوگا۔ ابو عبید اٹھو، میں نے تمہیں اس لشکر کا امیر مقرر کیا جو مثنى بن حارثہ کے ساتھ جا رہا ہے۔ حضرت عمر نے وہاں بیٹھے ہوئے 2 صحابہ کرام سعد بن عبید اور سلید بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے کہا تھا، تم دونوں ابو عبید کے بعد بولے تھے کہ تم محاذ پر جاؤ گے، ابو عبید سے پہلے تم اٹھتے تو لشکر کے امیر تم ہوتے۔ پھر امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبید کو واضح نصیحتیں کی تھیں اور ہدایات دی تھیں، جن کا لب لباب یہ تھا کہ انہیں جو رتبہ دیا گیا ہے اس کا غلط استعمال نہ کریں اور بغیر مشورے کے اپنا کوئی فیصلہ نہ ٹھونسیں، مگر ابو عبید امیر المؤمنین کی ہدایات کو ذہن سے صاف کر چکے تھے اور وہ اپنا ذاتی فیصلہ ٹھونس رہے تھے کہ ہم دریا کے پار جا کر لڑیں گے۔ مبصر لکھتے ہیں کہ مسلمان جو دیکھتے ہی دیکھتے آدھی دنیا پر چھا گئے تھے اور جنہوں نے قیصر روم اور کسرائے فارس کی جنگی طاقت کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا، وہ اس ڈسپلن کا کرشمہ تھا کہ مسلمان اپنے امیر کی اطاعت کو مذہبی فریضہ سمجھتے تھے۔ امیر عامر نہیں ہوتے تھے، ان کا کوئی فیصلہ اور کوئی حکم ذاتی نوعیت کا نہیں ہوتا تھا۔ مثنى بن حارثہ رحمۃ اللہ علیہ، سلید بن قیس اور سعد بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے ابو عبید کے فیصلے سے اختلاف کے باوجود ان کے حکم کی تعمیل کی اور اپنے اپنے دستوں کو کشتیوں کے پل سے دریا پار کرنے کا حکم دے دیا۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اور محمد حسین ہیکل کچھ حوالے دے کر لکھتے ہیں کہ جس نے سب سے پہلے دریا عبور کیا تھا وہ سلید بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فارس کا لشکر جنگ کی ترتیب میں کھڑا تھا جیسے وہ کوئی حرکت کرے گا ہی نہیں، خاموش اور پرسکون۔ مجاہدین اپنے دشمن کو چپ چاپ کھڑا دیکھ کر کشتیوں کے پل سے دریا پار کرتے رہے۔ انہیں اطمینان تھا کہ وہ دریا پار کر کے جنگی ترتیب میں آ جائیں گے تو لڑائی شروع ہوگی۔ یہ توقع بھی تھی کہ اس دور کے رواج کے مطابق ایک طرف کا کوئی سالار یا کوئی اور آدمی دوسری طرف کی فوج کو للکار کر کہے گا کہ اپنا کوئی آدمی انفرادی معرکے کے لیے نکالو، پھر اس معرکے کی ہار جیت کے بعد فوجوں کی جنگ شروع ہوگی۔ ابو عبید نے اپنے سالاروں کو بتا دیا تھا کہ کون کس پوزیشن میں ہوگا۔ انہوں نے اپنے لشکر کو میمنہ، میسرہ، قلب اور محفوظہ میں تقسیم کر دیا تھا۔ مجاہدین کے لشکر نے اس ترتیب کے مطابق دشمن کے سامنے جا کر کھڑا ہونا تھا۔ لشکر کشتیوں کے پل سے گزر گیا، آخری 2-4 مجاہدین بھی اس سرے پر پہنچ گئے تھے۔ لشکر کے مختلف حصے اپنی اپنی جگہ پر پہنچنے بھی نہ پائے تھے کہ بہمن جادویہ کے سوار دستوں نے دائیں اور بائیں سے حملہ کر دیا۔ ابو عبید کے لشکر کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ مجاہدین اس اچانک اور غیر متوقع حملے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ یہی دشمن کی چال تھی۔ ابو عبید بہمن جادویہ کے جال میں آ گئے تھے۔ مجاہدین ابھی ترتیب میں نہیں آئے تھے۔ فارسیوں کے اچانک حملے سے مجاہدین بے ترتیب ہجوم بن کر رہ گئے۔ فارسیوں کے نعرے، کاٹ دو ان عربوں کو، فتح اجمیوں کی ہے، گھوڑوں تلے کچل دو، فرات کو ان کے خون سے لال کر دو، پکارو اپنے اللہ اور اپنے رسول کو، بڑے ہی غسیلے اور طنزیہ نعرے تھے۔ ان میں کچھ نعرے بڑے ہی توہین آمیز اور اشتعال انگیز تھے۔ ان نعروں نے مسلمانوں کی غیرت و حمیت کی کوئی ڈھکی چھپی رگ بیدار کر دی۔ حنیفہ دینوری نے لکھا ہے کہ یہ لڑائی ماہ رمضان 13 ہجری میں لڑی گئی۔ لڑائی کی صورت ایک طرفہ تھی، میدان آتش پرستوں کے ہاتھ میں تھا اور 25,000 کے لگ بھگ نفری کی فوج میں 9,000 مسلمان اپنی جانیں بچانے کے سوا بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن توہین آمیز نعروں نے ان میں روحانی قوتیں بیدار کر دیں اور وہ ایسے جوش اور ایسے حیران کن جذبے سے لڑنے لگے کہ ان کے قدم جم گئے۔ انہوں نے جوابی نعرے لگانے شروع کر دیے۔ آگ کے پجاری کسی میدان میں نہیں ٹھہر سکے، یہاں بھی نہیں ٹھہریں گے۔ یہ بھکاریوں کی فوج ہے، یہ کرائے کے فوجی ہیں، یہ ایک عورت کی رعایا ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ان نعروں کا فائدہ خود مجاہدین کو یوں ہوا کہ
ہر مجاہد کو پتہ چل گیا کہ اس کے ساتھی زندہ و بیدار ہیں اور ان کا جذبہ قائم ہے۔ فارسیوں کو احساس ہو گیا کہ ان مسلمانوں کے جذبے کو مارنا آسان کام نہیں۔ مجاہدین کے لیے یہ زندگی اور موت کا معرکہ تھا۔ انہیں یہ احساس آگ بگولا کر رہا تھا کہ وہ ہار گئے تو ان کی پہلی فتوحات پر پانی پھر جائے گا اور کسریٰ کی فوج پر ان کی جو دہشت طاری تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ مگر مسلمان ایسی صورتحال میں پھنس گئے تھے کہ ان کے لیے پسپائی بھی ممکن نہیں رہی تھی۔ ایک نعرے نے ان میں جان ڈال دی تھی، فتح یا موت۔ یہ ایک مجاہد کا نعرہ تھا جو ہر مجاہد کے سینے سے دھماکوں کی طرح نکلنے لگا۔ اب مسلمانوں کا قہر دیکھنے کے قابل تھا۔ وہ کلمہ طیبہ کے بلند ور کے ساتھ دیوانگی کے عالم میں لڑنے لگے اور یہاں تک کامیابی حاصل کر لی کہ فارسیوں کا گھیرا توڑ دیا اور ترتیب میں آنے لگے۔ سالار بھی سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے اور بکھرے ہوئے مجاہدین کو منظم کرنے کی بھی کوشش کر رہے تھے۔ بہمن جادویہ نے ہاتھیوں کو آگے کر دیا۔ ہاتھی سیاہ چٹانوں کی طرح دوڑتے آئے۔ ان کے مقابلے کے لیے گھڑ سوار مجاہدین آگے بڑھے، لیکن ہاتھیوں کے پہلو سے لٹکتے ہوئے گھنٹے اتنی زور زور سے بجتے تھے کہ مجاہدین کے گھوڑے بدک بدک کر ادھر ادھر ہو جاتے، مگر ہاتھیوں کے قریب نہیں جاتے تھے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ فارس کے تیر اندازوں نے بتکے ہوئے گھوڑوں کے سواروں کو چن چن کر نشانہ بنایا۔ سوار تیزی سے شہید ہوتے چلے گئے۔ مسلمان پیچھے ہٹ کر ترتیب میں آ سکتے تھے، لیکن پیچھے دریا تھا۔ وہ دائیں بائیں پھیل سکتے تھے اور وہ پھیلنے کی کوشش بھی کر رہے تھے، لیکن فارسی انہیں پھیلنے نہیں دے رہے تھے۔ سالاروں نے دیکھا کہ گھوڑے سیاہ ہاتھیوں اور ان کی گھنٹوں کی ہیبت ناک آوازوں سے ڈر رہے ہیں اور پیادہ مجاہدین کا حوصلہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ سالار اپنے مجاہدین کو للکار للکار کر جوش بڑھا رہے تھے۔ فارسیوں کے گھوڑے تو ہاتھیوں اور ان کے گھنٹوں کی آوازوں سے بدک گئے تھے۔ مسلمانوں کے گھوڑوں نے ہاتھی پہلی بار دیکھے تھے۔ سپہ سالار ابو عبید کو اپنی غلطی کا یقیناً احساس ہوا ہوگا۔ انہیں سالاروں نے روکا تھا کہ دریا کے پار نہ جائیں۔ ابو عبید نے اپنی لغزش کا کفارہ یوں ادا کیا کہ اپنے گھوڑے سے کود کر اترے۔ وہ ان سوار مجاہدین کے ساتھ تھے جو ہاتھیوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر گھوڑے بدکتے تھے۔ ابو عبید گھوڑے کو بیکار سمجھ کر اتر آئے تھے۔ ان کی دیکھا دیکھی سوار مجاہدین بھی گھوڑوں سے اتر آئے اور ابو عبید کی قیادت میں انہوں نے فارسیوں پر ایسا حملہ بولا۔ محمد حسین ہیکل کے دیے ہوئے حوالوں کے مطابق انہوں نے تھوڑی دیر میں 6000 فارسیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس سے فارسیوں کے حوصلے پست ہو گئے، لیکن ایک مشکل ہاتھیوں نے پیدا کر رکھی تھی۔ ان کے ہودوں میں تیر انداز بھی تھے اور برچھی باز بھی، اور ہاتھی بجائے خود خطرناک تھے کہ مستی میں دوڑتے اور جو مجاہد سامنے آتا اسے سونڈ سے اٹھا کر اوپر کو اچھال دیتے یا اسے زور سے زمین پر پٹخ کر مار ڈالتے۔ ہاتھیوں کے سامنے نہ جاؤ، ابو عبید نے چلا چلا کر کہا، پہلوؤں کی طرف سے ہودوں کی رسیاں کاٹ دو۔ یہ معرکہ کوئی معمولی معرکہ نہ تھا۔ جن مسلمانوں نے آتش پرستوں کو ہر میدان میں شکست دی تھی، کسریٰ کی فوج پر دہشت بن کر غالب آ رہے تھے، اس روز وہ کسریٰ کے 2 جرنیلوں کے پھندے میں آ گئے تھے اور بری طرح کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ مورخوں نے اس لڑائی کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ابو عبید کی دیوانگی سے پتہ چلتا تھا کہ وہ اپنی غلطی کا کفارہ ادا کر رہے ہیں اور اپنی یقینی شکست کو فتح میں بدلنے کے لیے جان پر کھیل رہے ہیں۔ سوار مجاہدین نے گھوڑوں سے اتر کر ہاتھیوں پر حملہ بول دیا۔ ہاتھیوں کے ہودوں سے تیر بھی آ رہے تھے اور برچیاں بھی۔ مجاہدین ان سے بچنے کی کوشش کرتے، بعض زخمی ہو جاتے اور اسی حالت میں ہاتھیوں کے پہلوؤں میں جا کر تلواروں سے ہودوں کی رسیاں کاٹ دیتے، جو نیچے گرتا اور اس کے آدمیوں کو الٹا گراتا۔ مجاہدین ان کے سنبھلنے سے پہلے ہی انہیں کاٹ دیتے تھے۔ مجاہدین نے کئی ہاتھیوں کو بھی زخمی کر دیا۔ جس ہاتھی کا ہوتا گرتا اور جو ہاتھی زخمی ہوتا وہ ادھر ادھر بھاگتا دوڑتا۔ بغیر مہاوت کے ہاتھی جدھر کو منہ آیا دوڑ پڑے۔ انہیں یہ بھی ہوش نہ رہا کہ اپنی فوج کو روند رہے ہیں یا دشمن کو۔ انہیں کنٹرول کرنے والا کوئی تھا ہی نہیں۔ انہیں اپنے پرائی کی پہچان نہ رہی۔ اب مہاوت اور زخمی ہاتھیوں نے بظاہر لڑائی کا پانسا پلٹ دیا تھا، لیکن مسلمان جو تعداد میں پہلے ہی تھوڑے تھے اور زیادہ تھوڑے ہو گئے تھے، اس کے باوجود وہ بکھرے رہنے کے بجائے ترتیب میں آ گئے۔ ان کی تھکن کا یہ علم تھا کہ اپنے جسموں کو بڑی مشکل سے گھسیٹ رہے تھے۔ ولیم اسکاٹ لکھتا ہے کہ جس ناگفتہ بصورت حال میں عرب کے مسلمان پھنس گئے تھے، اگر ان کی جگہ فارسی یا رومی ہوتے تو کبھی کے ہتھیار ڈال چکے ہوتے یا پسپا ہو جاتے۔ مجاہدین کو سالاروں نے ترتیب میں کر کے
اپنے انداز کے حملے شروع کر دیے۔ کبھی فارسی حملے کی تاب نہ لا کر پیچھے ہٹ جاتے اور کبھی مجاہدین کو پیچھے ہٹنا پڑتا۔ ہاتھی تو تقریباً سارے کے سارے میدان سے نکل گئے تھے، لیکن ایک سفید ہاتھی جو جسامت میں عام ہاتھیوں سے بہت بڑا تھا ابھی میدان جنگ میں موجود تھا اور بری طرح چنگھاڑتا پھر رہا تھا۔ یہ ہاتھی دودھ کی طرح سفید نہیں تھا، بلکہ اس کا رنگ دوسرے ہاتھیوں کی نسبت اتنا ہلکا تھا کہ سفید لگتا تھا۔ اس کا رنگ سفیدی مائل تھا۔ ابو عبید نے اس ہاتھی کو ختم کرنے کا ارادہ کیا اور اس کے آگے چلے گئے۔ ہاتھی ان کی طرف آیا۔ ابو عبید نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس کی سونڈ کاٹ دی۔ ہاتھی بھاگا نہیں، وہ ابو عبید کی طرف قہر و غضب سے بڑھا، انہیں ٹکر مار کر گرا دیا اور اپنا ایک پاؤں ابو عبید کے اوپر رکھ کر انہیں کچل دیا۔ سپہ سالار ابو عبید شہید ہو گئے۔ محمد حسین ہیکل اور علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے طبری، بلازری اور دیگر مستند مورخوں کے حوالوں سے لکھا ہے کہ ابو عبید کی تلوار کا وار اتنا زوردار تھا کہ سفید ہاتھی کی سونڈ مستک سے صاف کٹ گئی تھی۔ ایک یورپی مورخ لکھتا ہے کہ سونڈ پوری نہیں کٹی تھی، کیونکہ اس ہاتھی کی جسامت ایسی قوی ہیکل تھی کہ سونڈ ایک وار سے کٹ ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ سونڈ آدھی سے زیادہ کٹ گئی تھی۔ زخمی شیر، چیتا، ہاتھی اور اونٹ انتقام ضرور لیتے ہیں۔ ہاتھی اور اونٹ کا کینہ مشہور ہے۔ فارس کا یہ ہاتھی تو تھا ہی خونخوار۔ اس نے ابو عبید کو پہلے گرایا، وہ پیٹھ کے بل گرے اور ہاتھی نے ان کے سینے پر پاؤں رکھ کر اپنے جسم کا وزن ڈالا۔ تصور کیا جا سکتا ہے کہ ابو عبید کا جسم کس طرح کچلا گیا ہوگا۔ ابو عبید کا ایک بھائی حکم قریب ہی تھا۔ اس نے پہلا کام یہ کیا کہ ہاتھی کی ٹانگ پر تلوار کا وار کیا۔ ہاتھی کا ہودہ گرا ہوا تھا۔ ہاتھی پیچھے ہٹا۔ حکم نے ابو عبید کا پرچم اٹھا کر اوپر کیا اور للکار کر نعرہ لگایا، ہمارا علم بلند ہے۔ حکم کی توجہ پرچم پر تھی کہ اسے اونچا رکھا جائے تاکہ مجاہدین کے حوصلے بلند ہیں۔ سفید ہاتھی پہلے سے زیادہ غضبناک ہو گیا تھا۔ اس نے حکم کو ٹکر مار کر گرا دیا اور جس طرح ابو عبید پر پاؤں رکھ کر کچلا تھا اسی طرح حکم کو بھی کچل ڈالا۔ ایک اور مجاہد آگے بڑھا اور اس نے پرچم کو اٹھا کر اوپر کیا۔ اس نے بھی نعرہ لگایا، ہمارا علم بلند ہے۔ اس نے نعرہ لگایا ہی تھا کہ سفید ہاتھی نے اسے بھی گرا دیا اور اس پر پاؤں رکھ کر کچل ڈالا۔ ہاتھی کی چنگھاڑ بہت ہی خوفناک تھی۔ پھر ایک اور مجاہد آگے بڑھا۔ اس نے پرچم اٹھا کر بلند کیا۔ پرچم خون آلود ہو گیا تھا۔ اس مجاہد نے پرچم بلند کیا تو سفید ہاتھی نے اسے بھی گرا کر کچل ڈالا۔ ابو عبید کی شہادت کے بعد ایک کے بعد دیگرے 7 مجاہدین نے پرچم اٹھا کر بلند کیا۔ ہاتھی نے ہر ایک کو کچل ڈالا۔ مشکل یہ تھی کہ ہاتھی سے بچنے کے لیے بھاگنے کی جگہ نہیں تھی۔ وہاں کی زمین لاشوں اور بے ہوش زخمیوں سے اٹی پڑی تھی۔ زخمیوں سے گرے ہوئے گھوڑے بھی پڑے ہوئے تھے، چلا نہیں جاتا تھا۔ یہ 7 مجاہدین جنہیں ابو عبید کے بعد ہاتھی نے کچلا تھا، ابو عبید کے ہم نسب اور ہم قبیلے کے تھے، بلکہ ابو عبید کے ہی خاندان بنو ثقیف کے تھے۔ ابو عبید کی بیوی زوما کا وہ خواب پورا ہو چکا تھا جس میں اس نے دیکھا تھا کہ آسمان سے ایک آدمی ہاتھ میں شراب طہور لیے ہوئے اترا تھا۔ ابو عبید اور چند اہل ثقیف نے صراحی سے شراب طہور پی۔ دوما نے یہ خواب اپنے شوہر ابو عبید کو سنایا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ شہادت کا اشارہ ہے۔ دوما نے خواب میں ابو عبید کے ساتھ انہی 7 آدمیوں کو شراب طہور پیتے ہوئے دیکھا تھا۔ مسنہ بن حارثہ کچھ دور تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اپنا پرچم اٹھتا اور گرتا ہے تو وہ دوڑتے آئے اور پرچم اٹھا کر ایک مجاہد کو دیا اور وہاں سے دور چلے گئے۔ چند ایک مجاہدین نے سفید ہاتھی کو گھیرے میں لے کر برچھیوں سے گرا دیا۔ اس کے سامنے کوئی نہیں جاتا تھا، پیچھے سے اور پہلوؤں سے اسے برچھیاں مارتے تھے۔ مسنہ بن حارثہ نے پرچم تو اونچا کر دیا تھا، لیکن مجاہدین میں بھگدڑ والی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ابو عبید کے بعد جو 7 مجاہدین پرچم بلند کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے وہ سب کے سب سردار تھے۔ مسنہ حقیقت پسند اور تجربے کار سالار تھے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ لڑتے رہنے کا مطلب خودکشی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب یہی کام بہت بڑا کارنامہ ہوگا کہ جو مجاہدین ابھی زندہ ہیں انہیں زندہ ہی اس میدان سے نکال کر دریا کے پار لے جایا جائے اور مروحہ چلا جائے۔ مسنہ ایسا حکم نہیں دینا چاہتے تھے کہ بھاگو اور اپنی جانیں بچاؤ۔ وہ منظم طریقے سے اپنے لشکر کو پسپا کرانے کی سوچ رہے تھے، چونکہ مجاہدین تھک کر شل بھی ہو چکے تھے
اور کثیر تعداد دشمن ان پر غالب بھی آ چکا تھا اور ان کی آدھی نفری شدید زخمی اور شہید بھی ہو چکی تھی، اس لیے مجاہدین کا جذبہ اور حوصلہ ماند پڑ گیا تھا، شہادت کی رفتار تیز ہو گئی تھی۔ اتنے میں دیکھا گیا کہ کچھ مجاہدین جن میں سوار تھے اور پیادے بھی خود ہی کشتیوں کے پل پر پہنچ گئے اور پسپا ہو رہے تھے۔ ادھر مثنى بن حارثہ نے اپنے قاصدوں سے کہا کہ لڑائی سے بچ بچا کر سرداروں تک پہنچو اور انہیں میرا پیغام دو کہ اپنے آدمیوں کو کشتیوں کے پل سے پیچھے نکالو، لیکن بھگدڑ کی صورت میں نہیں۔